وہ کون ہے جو اپنا روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ چند ایک ذوات کا ذکر پہلے بھی ناچیز نے کیا ہے کہ ایک مسافر ہے جب تک وہ سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے. اسی طرح حاملہ عورت ہے، راضیہ ہے یعنی دودھ پلانے والی ہے، اسی طرح مریض ہے، اسی طرح شیخ یعنی ضعیف العمر شخص ہے، اسی طرح خائف الہلاک ہے جس کو اپنی ہلاکت کا خوف و اندیشہ ہو، اسی طرح منقص العقل ہے یعنی جس شخص کی عقل ناقص ہو جائے، وہ مجنون ہو جائے یا اس پر غشی طاری ہو جائے، اسی طرح مجاہد ہے. یہ چند افراد ہیں جو رمضان میں اپنا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اچھا، جو حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی، ان کے لیے شرط ہے کہ انہیں اپنے بچے کی صحت خراب ہونے کا اندیشہ ہو، یعنی بچے کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ حاملہ اور دودھ پلانے والی خاتون اپنا روزہ چھوڑ سکتی ہیں کہ کہیں ہم روزہ رکھیں اور بچے کی صحت پر برا اثر نہ پڑے، لہٰذا اس سبب وہ روزے کو چھوڑ سکتی ہیں، لیکن رمضان کے بعد پھر ان کی قضا ان پر لازم آئے گی. اسی طرح اگر کسی شخص کو بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے اپنی ہلاکت کا غالب گمان ہو جائے کہ اب اگر میں نے پانی نہ پیا یا کچھ نہ کھایا تو ممکن ہے میری صحت بگڑ جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں، تو ایسا خائف الہلاک شخص بھی اپنے روزے کو چھوڑ سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص ظالم بادشاہ کے جبر سے اپنا روزہ چھوڑنا چاہے اسے بھی رخصت ہے. اسی طرح کسی شخص کو سانپ نے ڈس لیا اور زہر اس کے جسم میں سرایت کر گیا، لہٰذا اس شخص کے لیے علاج کرانا لازم ہے، اپنے روزے کو چھوڑ دینا اس کے لیے مباح ہے. اسی طرح نفلی روزہ چھوڑ دینا بھی جائز ہے. زوال سے قبل اپنا روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے. مہمان اچانک آ گیا یا کسی نے دعوت دے دی تو ان صورتوں میں نفلی روزے کو چھوڑنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اسی طرح اگر خاتون خانہ ہے تو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، اور اگر غلام ہے یا باندی ہے وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے. اسی طرح حج بدل کی مثل صوم بدل یہ درست نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص جس پر حج فرض ہو گیا، لہٰذا اب وہ اپنی بدنی ضعف کے سبب حج نہیں کر سکتا، اپنے بدلے کسی اور شخص کو وہ وسائل فراہم کرے گا، وہ شخص اس دوسرے شخص کے بدلے میں جا کر حج کر آئے گا، اسے حج بدل کہا گیا. لہٰذا صوم بدل یہ درست نہیں ہے کہ ایک شخص روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو وہ دوسرے دوست سے کہے کہ بھئی میرے بدلے میں آپ روزہ رکھیں، تو یہ درست نہیں، کیونکہ حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے، لہٰذا اس میں بدل کی رخصت ہے. لیکن چونکہ روزہ ہر ایک شخص پر فرض ہے تو اس صورت میں صوم بدل یعنی روزے کا بدل یہ جائز نہیں ہے. اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کی دوسری چند ایک صورتیں ہیں کہ فدیہ دے گا یا اپنے روزے کو اس موسم میں چھوڑ دے گا. جس طرح آگے ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص گرمیوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی رمضان شدید گرمیوں میں آیا ہے اور وہ شخص ان گرمیوں کے دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا، لہٰذا وہ شخص فدیہ نہیں دے گا کہ میں اپنے ان روزوں کا فدیہ دے کر اپنے اوپر سے اس فرض کو ساقط کر دوں. نہیں، اب وہ ان تمام دنوں کی وہ قضا کرے گا سردیوں کے موسم میں، یعنی جب موسم بہتر ہو جائے گا، جس موسم میں اس شخص کے بدن کو تکلیف نہیں ہوتی، لہٰذا اپنے ان فرض روزوں کو مؤخر کر کے سردیوں میں رکھے گا، نہ کہ گرمیوں کے روزوں کے عوض وہ اپنا فدیہ دے گا. اچھا، اسی طرح اگر حالت مرض میں کسی شخص نے وصیت کی کہ اس کے روزوں کا فطرانہ دیا جائے، لہٰذا مرنے کے بعد اس کی ملکیت کے تہائی حصے میں اس کی وصیت جاری کی جائے گی، یعنی اس ملکیت کے تہائی حصے سے پھر اس کے روزوں کا فدیہ دیا جائے گا. صدقہ